تو یہ جی کچھ ہم نے دیکھا کہ اس کا ماضی کیسا تھا. اب اس کیپٹلزم کی جو بلا ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. ابھی تو ہم نے اس کو سادہ سادہ ہی رکھا ہے, موٹی موٹی باتیں کی ہیں کہ اس کے کانسیپٹ کیا تھا, اس کے پیچھے موجودہ حالات کیا ہیں, اس کی ہسٹری کیا ہے, کیسے اس کا ارتقاء کا ایک پروسیس ہوا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو اصل گیم ہے, اور اصل گیم یہ ہے کہ اس کیپٹلزم کی جو بلا ہے اس کا جو سب سے بھیانک مانسٹر یا جو اس کا کہہ لیں کہ جو اس کا ہتھیار ہے وہ ہے آج کی ماڈرن بینکنگ سسٹم. ماڈرن بینکنگ سسٹم کے بغیر یہ کیپٹلزم یا کیپٹلسٹ سسٹم چل ہی نہیں سکتا ہے. یہ وہ بینکنگ سسٹم ہے جو اس کیپٹلزم اور اس مفاد کے ٹولے کو ان لمیٹڈ پاور دیتا ہے. اور وہ ان لمیٹڈ پاور کیسے دیتا ہے؟ وہ دیتا ہے بینکنگ سسٹم کا وہ کانسیپٹ, اس کو ہم ابھی زیادہ نہیں کریں گے, اس پہ ہم نے بہت بات پہلے بھی کی ہوئی ہے, کافی لیکچرز بھی موجود ہیں, کہ جب آپ کے پاس پیسہ کریٹ کرنے کی طاقت آ جاتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک بلینک چیک ہوتا ہے کہ اس پہ جتنی بھی اماؤنٹ لکھنی ہے لکھ لو, کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تو آج کے زمانے میں یہ ان لمیٹڈ پاور ہے, کیونکہ اس پیسے سے آپ ہر ایک کو اور ہر قسم کے وسائل کو خرید سکتے ہیں. وہ ہینری کسنجر ہی تھا میرے خیال میں جس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ پاکستانیز کین سیل دیئر مدر فار اے ڈالر. ہے تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات, لیکن کیا اس نے غلط لکھا تھا؟ پچھلے 20 سال کے پورے جو یہاں پہ ہوتا رہا ہے اس کو دیکھ لیں تو خود ہی شرمندگی ہوتی ہے, اس کو کیا برا کہیں گے ہم. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بینکنگ کا سسٹم ہے اس نے کیا ہے, اس نے اس کیپٹلسٹ سسٹم کو راکٹ لگا دیے اور اس کو ایسا بوسٹ کیا ہے کہ اب ایک دنیا کے اندر ایک ایسی ایلیٹ رولنگ کلاس موجود ہے جو کہ آپ کے سارے وسائل کے اوپر قابض ہے, اور باقی جو بنی نوع انسان ہیں اس بینکنگ سسٹم کے نظام میں تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو باقی لیکچرز سننے پڑیں گے, اس کی ذرا گہرائیوں میں جانا پڑے, آج ٹائم نہیں ہے. لیکن اس پروسیس کی خوبصورتی کہہ لیں یا چکر بازی کہہ لیں یہ ہے کہ یہ بنی نوع انسان کی جتنی بھی محنت اور مشقت ہوتی ہے اس سارے کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کو چینل کرتا ہے ایک بہت محدود اور لمیٹڈ گروہ کے مفاد کو پورا کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ آج ہمارے سامنے بینکس موجود ہیں, بینکس کے اندر آپ سب اپنے ڈپازٹس رکھتے ہیں, آپ کی سیلریز آتی ہیں جو تنخواہ دار ہیں, یا اپنی سیونگز کو رکھتے ہیں. تو وہ جو سارا پیسہ جب بینک اکٹھا کر لیتا ہے تو وہ بلینز میں ٹریلینز میں اماؤنٹ چلی جاتی ہے. اس کا اینڈ یوزر کون ہوتا ہے؟ کیا اینڈ یوزر وہ انسان ہے جو کہ ایک فریش کاروبار شروع کرنے جا رہا ہے اور وہ آ کے بینک کے پاس جاتا ہے کہ جی مجھے قرضہ دو؟ اول تو اس میں سود کا معاملہ ہے اور وہ ہے ہی بالکل غلط, لیکن ہم چلیں تھوڑی دیر کے لیے اگر صرف نظر بھی کر لیں تو پھر بھی وہ کسی عام انسان کو انٹرٹین نہیں کرتے. بینکنگ سسٹم کے سب سے بڑی بینیفیشریز جو ہیں وہی رولنگ ایلیٹ ہے, وہی انڈسٹریلسٹ ہیں, وہی سرمایہ دار ہیں, یا پھر وہی طاقت کے سرچشمہ جن کے ہاتھ میں ہے, چاہے وہ وردی میں ہے یا نان وردی میں ہے. بینیفیشری الٹیمیٹلی وہی ہیں. اسی لیے دیکھیں کہ آپ کے اصل حاکم وہی ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ چکی میں پس رہے ہیں, صبح دوپہر شام دوڑتے ہیں, مہنگائی ہو جاتی ہے تو روتے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر اپنا غصہ نکال دیتے ہیں اور بس اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا.